اور امام المہدی ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے، ان آنکھوں سے نظر آئیں گے، ان آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ ظلم سے، زیادتی سے بھری ہوئی یہ زمین نظر نہیں آتی تو جائیں ان یمن کے بچوں سے پوچھیں جو بھوک اور پیاس سے بلکتے بلکتے اس عید پر مارے گئے۔ آپ کے سینوں پہ آج اگر خنجر نہیں چلے تو جائیں ان فلسطینیوں سے پوچھیں۔ اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو اللہ کے، کہ جو صرف پھر تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ سب پر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ امام المہدی چوڑی پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو وہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زمین کو، اللہ کی زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی امام المہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جب یہ زمین ظلم اور زیادتی اور اندھیر نگری اور چوپٹ راج اور ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ آج آپ کو یہ حدیث سنانے کا مقصد، ہم سب سوچیں کیا زمین ظلم و زیادتی سے بھر نہیں چکی؟ اسلام آباد جیسے پرسکون اور باقاعدہ اور ڈسپلن شہر کے اندر دن دہاڑے ہماری بچیوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، دن دہاڑے یہاں پر قتل ہو جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے ابھی نہیں بھری تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ ابھی ظلم اور زیادتی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، ورنہ باہر نکل کر دیکھیں، اپنی گلی کو کراس کریں، ہر گھر کے اندر ظلم ہے، ہر گھر کے اندر زیادتی ہے۔ گھروں سے باہر چلے جائیں، گھروں سے باہر نکلیں، آپ کو گلی گلی میں شور نظر آئے گا، گلی گلی میں خون نظر آئے گا۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اس زینب کے باپ سے پوچھیں جو حج کرنے گیا ہوا تھا اور اس کی بیٹی کا کیا حال ہوا۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے اب بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں قصور کی بچیوں سے پوچھیں۔ اگر آپ کو یہ ظلم سے، زیادتی سے بھری ہوئی یہ زمین نظر نہیں آتی تو جائیں ان یمن کے بچوں سے پوچھیں جو بھوک اور پیاس سے بلکتے بلکتے اس عید پر مارے گئے۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنے اس گریبان میں جھانکیے کہ آپ کے بھائی صدام حسین کو سریعام پھانسی پر لٹکایا گیا، کوئی اف کرنے والا نہیں تھا۔ اگر یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کا ایک لیڈر، وہ آپ کا ہی بھائی تھا، جیسا بھی تھا، گٹر سے نکال کر مارا گیا، معمر قذافی کے نام سے اسے جانتے ہیں ہم۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں پوچھیں ان بچوں سے جن کے باپوں کو ان کی نظروں کے سامنے گاڑی کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اور قتل کس نے کیا؟ سی ٹی ڈی نے، پاکستان کی فورس نے، انصاف قائم کرنے والوں نے۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی اب بھی نظر نہیں آتی تو جائیں ان کشمیریوں سے پوچھیں، جائیں ان کشمیریوں سے پوچھیں جہاں عید والے دن دہاڑے ان کے نوجوان بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اگر یہ زمین آپ کو ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آج بھی نظر نہیں آتی، آپ کے سینوں پہ آج اگر خنجر نہیں چلے تو جائیں ان فلسطینیوں سے پوچھیں، جائیں ان فلسطینیوں سے پوچھیں جو عربوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے،
جو عربوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، نہ صرف خونی بھائی، نہ صرف رشتے میں بھائی، بلکہ دینی بھائی بھی سمجھتے تھے، بلکہ خطے اور قطعے کی ریلیشن شپ بھی موجود تھی اور ہزاروں سال پرانی ہسٹری بھی موجود تھی، لیکن اپنے ہی بھائیوں نے ان کے اپنے ہی سینوں میں خنجر گھونپ دیے اور جا کے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کر لیے، بجائے اس کے کہ وہ مسجد اقصیٰ جو کبھی مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا کرتا تھا، اس کی حفاظت کرنے کے بجائے، اس کو چھڑانے کے بجائے، اس کے لیے کوشش کرنے کے بجائے جا کر اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کر لیا۔ اگر آپ کو یہ زمین اب بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنا ٹیکس کا نظام دیکھیں، اپنا کرنسی نوٹس دیکھیں جو آپ کے بینکوں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیسے لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ زمین اب بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اپنا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں جو آپ کے بچوں کو آپ کی گودوں سے چھین کر مغرب کے گود میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ زمین آج بھی ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اپنی ہمسائے میں رہنے والی اس بہن سے پوچھیں جس کا آپ نے خود حصہ نہیں دیا آج تک۔ اگر آپ کو یہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی زمین نظر نہیں آتی تو واللہ اللہ ہمارے دلوں کے اوپر سے قفل ہٹائے، اللہ ہمارے دلوں کے اوپر سے پردوں کو ہٹائے، یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، یا اللہ ہمیں یہ زمین کے اوپر پھیلا ہوا ظلم نظر آ جائے اس سے پہلے کہ یہ ظلم ہمارے گھروں تک پہنچے۔ اور یاد رکھیے کہ زمین کے اوپر جو بھی زیادتی، ظلم، تکلیف ہوتی ہے وہ سب کی سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت، پریشانی، مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی، تکلیف آتی ہے تو وہ صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آتی جو ظلم کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو پھر لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو اللہ کے کہ جو صرف پھر تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ سب پر آئے گا۔ پھر کیا کریں؟ اٹھیں، آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کو جگائیں، آس پاس ہونے والے ظلم کو روکیں اور سب سے پہلے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا عین وقت ہے، اور امام المہدی ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے، ان آنکھوں سے نظر آئیں گے، اور یہ آنکھیں اللہ سے مانگیے۔ میں نہیں کہتا کہ مجھے آنکھیں مل گئی ہیں وہ، لیکن اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امام المہدی کو پہچاننے اور ان کو ڈھونڈنے اور ان کا ہراول دستہ بن کر ان کی بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔